باقی غریب کو کون پوچھتا ہے اس بلوچستان میں؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے. ایک زیارت سے ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں, اس کی سوشل ویلفیئر میں صرف ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. اتنا بندہ نہیں ہے کہ ایک فارم پہ وہ سائن کر لے. تو آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ یہ کیا کام کریں گے؟ انہوں نے بار بار سوشل ویلفیئر سے بھی مطالبہ کیا ہے. یہ صرف ڈسیبل کی جو منہ بند کرانے کا ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. یہ کومک فنڈ صرف ایک دکھاوا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے پورے بلوچستان میں جو ہے نا معذوروں کو یہ سہولت دے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کومک فنڈ جو ہے نا یہ صرف چند لوگوں تک محدود ہے, اور وہ بھی چپکے اور سفارشی لوگوں کو مل رہے ہیں. ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خصوصی افراد کو 5% ملازمت کوٹے پر فوری اور شفاف عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے, میرے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, ان کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں کس مشکلات سے گزر رہا ہوں. آج صرف میں جہاں سے آیا ہوں, میں جتنے مشکلات سے میں گزرا ہوں یہ مجھے پتا ہے. یہ ان لوگوں کو نہیں پتا ہے جو بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو صرف باتیں کرتے ہیں میڈیا پر, وہ اس کو یہ محسوس نہیں کر سکتے. محسوس ہم جیسے بندے محسوس کر سکتے ہیں. سوشل ویلفیئر سے بھی ہم صرف بیان پہ بیان دے رہے ہیں, اور صرف باتوں تک یہ سب کچھ محدود ہے, اور کچھ بھی نہیں. محکمہ صحت میں ایک معذور ملازمت کو آرڈر دیا جاتا ہے, پھر کرپشن کے بنیاد پہ ڈسیبل افراد کے جو آرڈر ہے ان کو کینسل کیا جاتا ہے. اور میں امیدرا آرگنائزیشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں. تقریباً 6-7 سال سے میں معذوری کے اوپر جو ان کے حقوق, ان کی رائٹس کے حوالے سے میں مسلسل کام کر رہا ہوں. بلوچستان میں خصوصی افراد کے حقوق اور 5% ملازمت کوٹے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ. آج کی پریس ریلیز کا مقصد بلوچستان کے خصوصی افراد کو درپیش مسائل, روزگار اور سرکاری ملازمتوں میں 5% کوٹے کے عمل درآمد کو اجاگر کرنا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خصوصی افراد کے لیے موجود سہولیات اور موقع زیادہ تر کاغذات تک محدود ہے, جبکہ عملی طور پر یہ کوٹہ تقریباً 0 نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کومک عمل درآمد فنڈ کو صرف مستحق افراد تک پہنچایا جائے, کیونکہ شکایت ہے کہ اس سے چند مخصوص اور سفارش رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا رہا ہے. تمام اضلاع میں سوشل ویلفیئر دفاتر موجود ہیں, مگر دفاتر مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. ان دفاتر کو فی الحال کے خصوصی افراد کو بہتر سہولیات فراہم کیا جائے. ہم وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ہائی کورٹ بلوچستان سے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خصوصی افراد کے مسائل پر پوری توجہ دی جائے, اور انہیں روزگار اور علاج, معاونت اور دیگر بنیادی حقوق فراہم کیا جائے. اسی طرح 2026 کے منظور شدہ بجٹ خصوصی افراد کے لیے صرف 500 ویل چیئر مختص کرنا بلوچستان میں معذور افراد کی بڑی تعداد اور ان کی ضروریات کے مقابلے میں انتہائی ناکافی اور افسوسناک ہے. خصوصی افراد کو صرف ویل چیئرز نہیں بلکہ باعزت روزگار اور علاج, تعلیم, مالی معاونت, بحالی اور مساوی موقع کی بھی ضرورت ہے. خصوصی افراد کو صرف وعدوں کے نہیں بلکہ حقوق اور باعزت روزگار کی ضرورت ہے. یقین جانے میں خود ایک پریزیڈنٹ ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے کتنے لوگوں نے اپلائی کیا, لیکن کسی کو اس وقت نہیں مل رہا ہے. کچھ بندوں کو مل رہے, وہ بھی چپ کے مل رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اس کے اقدار جو ہے نا اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں. ہمارے بلوچستان سے لوگ آ رہے ہیں, زیارت سے آ رہے ہیں, مختلف ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں, وہ بیچارے اتنے دور سے آتے ہیں, اپلائی کرتے. میں آپ کو خود ایک پروف میرے پاس موجود ہے, اگر آپ چاہتے ہو تو میں وہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں نے خود DHO آفس نیشنل پروگرام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بروری روڈ کوئٹہ میں جو ایک آفس ہے, وہاں پہ مجھے آرڈر ملا تھا, باقاعدہ میں نے جوائننگ بھی دی تھی, اور کرپشن کی بنیاد پہ میرا وہ آرڈر ان لوگوں نے کینسل کیا تھا. ان لوگوں نے تقریباً میرے خیال سے 70-80 بندوں کا کینسل کیا تھا, نارمل بندے تھے. لیکن ہمیں ڈسیبل اسپیشل بندے ہیں, ان کو نارمل کے ساتھ نہیں رکھا جائے. میں ابھی ہر چیز کے لیے تو میں نہ پشین, نہ زیارت, نہ خاران, نہ نوشکی, میں تو ہر چیز کے اپلائی کے لیے وہاں پہ نہیں جا سکتا. میرے لیے تو کم از کم سہولت ہونی چاہیے کہ یہاں پہ میں ایک ڈسیبل, میں 30-35 سال سے یہاں پہ رہتا ہوں, تو مجھے حق دینا چاہیے کہ میں یہاں پہ ہر چیز کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں.
میں اگر سچ بتاؤں تو بلوچستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو آج میں وہ ایسی بات کروں کہ میں ان سے مطمئن ہوں.